السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ سب سے پہلے تمام جو ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، آپ کے بہت اچھے فیڈ بیک کا، ویلیوبل فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ آج بھی انتہائی اہم معاملہ ہے جو برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں، بالخصوص ان سے جڑا ہے، اور جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں ان کو بھی یقینی طور پہ جو حالات ہیں اس سے متعلق آگہی ضروری ہے۔ لہٰذا جو نیشنل ایمرجنسی ہے برطانیہ کی، NIH کی، اس میں NHS کی، اس میں بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ اب جو حالیہ ایک سروے سامنے آیا ہے رائل کالج آف نرسنگ کا، جس میں تقریباً 11,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اس طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اور اس سروے میں وہ یہ بتا رہے ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ برطانیہ میں جو مریض ہیں، بہت سے مریضوں کا جو علاج ہے وہ اسپتال کے کوریڈورز میں ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بہت سے جو میٹرنٹی یونٹس ہیں ان کو بھی اب بند کیے جانے کا خدشہ منڈلا رہا ہے۔ سروے کے نتائج کے مطابق مریضوں کا باقاعدگی کے ساتھ کوریڈور میں چیئرز پر ہی علاج کیا جاتا ہے، اور وہ طویل وقت بعض اوقات کئی روز تک کوریڈور میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ برطانیہ کی جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے اس سے متعلق انکشاف ہوا ہے۔ کینسر کی تشخیص بعض اوقات عوامی مقامات پر ہی کی جاتی ہے۔ سروے میں حصہ لینے والے ہر 5 میں سے 2 اشخاص نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کوریڈور جیسے نامناسب حصے میں مریضوں کی نگہداشت کے حوالے سے یہ علاج معالجہ جو ہے وہ مریض کی پرائیویسی اور اس کی جو وقار ہے اس پر بھی سمجھوتا ہے۔ رائل کالج آف نرسنگ کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر یونین نے ان حصوں کی بھی نشاندہی کی ہے جہاں مناسب نگہداشت کا فقدان ہے۔ یونین کی قائم مقام جنرل سیکرٹری پروفیسر نیکولا رینجر کا کہنا تھا کہ مریضوں کی حفاظت سے متعلق آگاہ کیا ہے، انتباہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور معاملہ ہے جو شرح پیدائش میں کمی کے باعث زچگی یونٹ بند ہونے کا امکان ہے۔ شمالی لندن میں NHS سروسز میں گرتی ہوئی شرح پیدائش، عملے کے کم حوصلے اور مریضوں کی شکایات پر کونسل کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ نارتھ سینٹرل لندن کی مشترکہ صحت کے جائزہ اور اسکروٹنی کمیٹی کے کونسلز کے دوران نارتھ سینٹرل لندن HS لیڈز کے ساتھ اعداد و شمار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عملے کے سروے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 30% کارکنان غیر محفوظ طبی مشق کے بارے میں خدشات بڑھنے پر خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے ہیں، اور دیگر بھی معاملات ہیں۔ اس پر بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو NHS ہے پوری دنیا میں ایک مثالی معیاری علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق اس کو کوٹ کیا جاتا تھا اور اس کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اس طرح کے سرویز آ رہے ہیں، اس طرح کے رپورٹس آ رہی ہیں، امپریشنز ہیں، اور سروسز بند ہو رہی ہیں، کوریڈورز میں علاج ہو رہا ہے، کئی دنوں تک اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں، ایمرجنسی سروس میں کئی گھنٹے کا انتظار ہے۔ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا مداوع کیا ہے؟ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، برطانیہ میں بھی الیکشن کا دورہ ہے۔ اس سے پہلے ایک طویل اقتدار جو ہے وہ کنزرویٹیوز کے پاس رہا ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ NHS کنسلٹنٹ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سحر علی صاحبہ سینئر سٹاف نرس ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، بہت شکریہ سحر صاحبہ۔ اور ڈاکٹر محمد ادریس صاحب CEO ہیں ہیلتھ کیئر، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، یہ جو ہم نے کہانی اپنے ویئرز کو بتائی ہے، آبویسلی آپ اس کو وٹنس بھی کرتے ہوں گے، ایک مثالی اور معیاری ضرب المثل سے لے کے اور یہ حالات بیان کرنے تک یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ جی صاحب، اور شکریہ آپ کے چینل کا، بڑے عرصے بعد آپ سے دوبارہ تجدید رسم و راہ ہوئی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ جو سٹوری یا کہانی آپ نے نریٹ کی ہے اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ افسانہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ NHS دنیا کا ایک مثالی ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک مثالی ادارہ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کچھ پرابلمز ہیں اور پچھلے 10 سے 12 سالوں میں اس میں کچھ ڈیٹیریوریشن اور بھی زیادہ ہوئی ہے۔ اب جو 2 مسائل آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے میں اس کے اوپر بولتا ہوں۔ پہلے یہ جو کوریڈورز والی بات کی ہے نا، دیکھیں NHS کے اندر 2 پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں سروسز۔ ایک ہوتی ہے ایکیوٹ سروس، جیسے آپ کو ایمرجنسی میں آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا برن ہو گیا یا چائلڈ ڈیلیوری کا کیس ہے
یا کسی کا بازو ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہے ایمرجنسی سروسز. اس کے بعد پھر ارجنٹ کیئر ہوتی ہے، اور پھر ایک کرونک ڈیزیز مینجمنٹ جو آن گوئنگ ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کو ڈیل کرتے ہیں. جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ لوگوں کو ان کی کرونک ڈیزیز مینجمنٹ اور آن گوئنگ جو ایشوز ہیں اس میں اتنا ایشو نہیں ہے. ہاں، جو ویٹنگ ٹائم ہے ہاسپٹل کا آپریشنز کا، اس میں کافی ڈیلے ہے اور یہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ آئے گی آگے، اس کو یہ ٹاپ پریورٹی دے کے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور جو نئی گورنمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے لیبر پارٹی کی، ان میں جو ان کے 5 پوائنٹس کیئر سٹارمر نے بتائے ہیں کہ اسٹیبلٹی آف دی اکانومی اینڈ فکسنگ دی NHS، یہ دوسرا سب سے اہم بنیادی نقطہ ہے جو انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو جو گیپس ہیں وہ ہیں، ان کو وہ دیکھا جائے گا. اور دوسری ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کووڈ کے دوران 2 سے 2.5 سال ہاسپٹلز بالکل بند رہے ہیں. ان میں آپریشنز اور جو پلانڈ مینجمنٹ تھی اس کا کوئی نہیں ہوا. صرف ایکیوٹ اور ایمرجنسی کووڈ کی وجہ سے وہ ڈیل ہوتی رہی ہے. اس کا بیک لاگ جو ہے وہ کافی لمبا ہے، جو آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا. لیکن میں نے پہلے گزارش کی کہ ایز اے ممبر آف دی NHS it is not acceptable and sometimes it becomes very frustrated for us as well. اب دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ کوریڈورز کے اندر، میں نے کہا کہ ایکیوٹ جو ہوتی ہے چیزیں، جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آج تک پورے NHS میں کوئی ہسٹری میں آپ یہ نہیں کہے گا کوئی کہ جی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور میں کوریڈور میں پڑا رہا. آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی میرا کوئی مریض یا عزیز جل گیا تھا اور اس کو کوریڈور میں بیٹھ کے ٹریٹ کیا ہے. آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور میں کوریڈور میں بیٹھا گھنٹوں بیٹھا رہا. یہ ہے ایکیوٹ ایمرجنسی. جب آپ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ حلوائی کی دکان پہ اگر دوائی لینے چلے جائیں تو وہ آپ کو قطار میں کھڑا رکھے گا یا کہیں اور ڈائریکٹ کرے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ارجنٹ کیئر. اب میرا فرض کریں مجھے کچھ ایسی مجھے تکلیف ہے، میں اس کو جی پی کے پاس یا ارجنٹ کیئر میں مینیج کرنے کی بجائے میں اگر پریفر کرتا ہوں کہ میں چلا جاؤں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں، تو وہاں پہ اگر کوریڈور پہ مجھے رکھا جاتا ہے تو میں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوریڈورز ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جائے. وہاں پہ لوگوں کی انٹیگریٹی اور جو پریویسی ہے وہ بریچ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. لہٰذا یہ نئی گورنمنٹ جو آ رہی ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور جو گیپس ہیں ان کو مینڈ کرنا ہوگا اگلی گورنمنٹ کے لیے. تیسری اور آخری بات جو آپ نے کہی ہے جی کہ میٹرنٹی سروسز بند ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ جو کمشنرز ہوتے ہیں جو سروسز کو کمیشن کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ کتنی کس چیز کی ضرورت ہے. یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے کہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ شرح پیدائش اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ فیملی پلاننگ سروسز جو ہے وہ ضرورت ہے. اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کپلز جو ہیں وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور یورپ میں کئی ایسے ملک ہیں جن کو ایوریج 0.7 اور 8 اتنے % ہے ان کے پر کپل شرح پیدائش کی. تو یہ تو دنیا کے کھیل ہیں، کہیں جینے پہ پابندی، کہیں مرنے پہ پابندی. تو یہ آپ کو اس حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ میٹرنٹی سروسز اگر ایک علاقے میں بچے نہیں پیدا ہو رہے اور کسی دوسرے علاقے میں بچے زیادہ شرح سے پیدا ہو رہے ہیں، تو وہاں کی سروسز اگر وہاں شفٹ کر دی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہوں گے ان کو میٹرنٹی سروسز ہی نہیں ملیں گی. ہو سکتا ہے ان کو 1 میل یا 2 میل دور جانا پڑ جائے، پر سروسز آر آل دیئر. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کی باتوں کو، سوالوں کا کسی حد تک جواب دے دیا. جی بالکل ٹھیک. بریک لیتے ہیں، بعد واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سحر صاحبہ کی طرف جائیں گے. سحر صاحبہ، یہ جو سروے ہے اس میں بیسیکلی جو سٹاف ہے اس کی طرف سے اپنی انپٹ دی گئی ہے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور یہ جو سروے رپورٹس کے مندرجات ہیں
آپ کون سے نکات ہیں جن سے ایگریڈ ہیں اور کون سے ہیں کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایگزیجریٹڈ ہیں, یہ کہانی کوئی زیب داستان کے لیے بڑھا دی گئی؟ سب سے پہلے آپ سب کو دیکھیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہیں, جو NHS کا ایشوز ہیں بہت سے چل رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو کووڈ کا جو مرحلہ رہا ہے ہمارے پاس 2-2.5 سال کا, اس کی وجہ سے بیک لاگ بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ پریشر ہے اسٹاف پہ, ڈاکٹر پہ, یعنی کہ جو میڈیکل اسٹاف ہیں تمام ان پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر ہے. اور ظاہر بات ہے فیسلٹیز جو ہے نا اتنی زیادہ پرووائڈ نہیں کر سکتی, بیک لاگ کو بھی کور کرنا ہے اور جو روزمرہ کی جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو لے کر چلنا ہے, تو 2 چیزیں آ جاتی ہیں. باقی رہا جیسے آپ نے کہا کہ ایمرجنسی کا جو سچویشن ہے, دیکھیے ویٹنگ جو ٹائم ہے وہ 4 to 6 آورس, سم ٹائم 8 آورس ہوتا ہے, لیکن اگین ڈاکٹر صاحب نے یہ بالکل جو بات ایکسپلین کی ہے کہ جو اکیوٹ کیسز ہوتے ہیں, جو ایمرجنسی جن کو ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے, وہ ہم ود ان فیو منٹ جو ہے وہ A&E میں اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس کا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جو نارمل ہم کیسز آتے ہیں, نارمل مینز وہ کہ جس کو سر میں درد ہے یا بخار ہے یا اس طرح کا کوئی کولڈ ہے, اس طرح کے جو ہے وہ پیشنٹس کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اور چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گی کہ لوگ بعض دفعہ بہت سی مائنر سی چیزوں کے لیے بھی GP کے پاس جانے کے بجائے A&E میں آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک لانگ کیو جو نا وہ ہو جاتی ہے, کہ یعنی کہ ویٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز وغیرہ سے, یہ بعض دفعہ آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میڈیکیشن آپ فارمیسی سے لے کر اس چیز کو کیور کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ A&E میں پہنچ جاتے ہیں کہ GP یا فارمیسی سے کوئی کنسلٹ کرنے کے بجائے. تو یہ وجہ بھی ہے. باقی آپ نے بھی میٹرنٹی کا جو بات کی, وہ اگین جو ہے نا جہاں پر میٹرنٹی کی جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں پر میٹرنٹی جو ہاسپٹل یا میٹرنٹی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پرووائڈیڈ ہیں, وہ اویلیبل ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میٹرنٹی جو ہے وہ جو فیسلٹیز ہیں ان کو بند کر دیا جا رہا ہے یا بند کر دیں گے. نہیں, دیکھیں جتنی وہاں پر گنجائش, جتنی ان کو ضرورت اس ایریے اس شہر کو ضرورت تھی, اس حساب سے اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہر ایریے میں ہر شہر میں موجود ہے. تو یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کلوز کیوں کیا جا رہا ہے, کیونکہ میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات میرے ذہن میں, یعنی کہ میری اس میں نہیں آئی ہے نالج میں کہ میٹرنٹی ہومز یا میٹرنٹی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے. ہاں, اس کی وہی بات ہو سکتی ہے کہ جہاں پر شرح جو ہے وہ پیدائش کی کم ہوگی وہاں پر وہ میرے خیال میں یونٹ بند کر دیا جائے گا, اور اس کی جگہ وہ ایک مرج کر دیتے ہیں یونٹس کو جو ایک ایریا کی بجائے 2-3 ایریا کور کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں. باقی پریشر اسٹاف پہ اور پریشر جو ہے NHS پہ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے فائنینشلی طور پر بھی NHS جو ہے اس وقت تھوڑا سا پرابلم میں ہے. بہت سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو بعض دفعہ نہیں پرووائڈ ہوتی, اور اس کے لیے لانگ ٹرم لانگ کیو کرنا پڑتا ہے. بہت سی پچھلی جو ڈیٹ میں پوسٹپون ہوئے تھے کیسز سرجریز کے یا دوسری ٹریٹمنٹس کے, وہ اب ان کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے. اور جو ڈیلی بیسس میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, چاہے وہ سرجریز کے ہوں, چاہے وہ اور ادر کینسر یا اور ادر کسی چیز کی ٹریٹمنٹ جو لانگ ٹرم چلتی ہیں, ان کو بھی ساتھ میں دیکھا جا رہا ہے. تو وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. پریشر بہت زیادہ ہے, بہت سی بیک لاگ بھی ہے, بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں NHS میں, لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ بند کر دیا جا رہا ہے یا بہت زیادہ جو ہے نا جو ایمرجنسی کیسز ہیں ان کو ایمرجنسی طور پر ہی ڈیل کیا جاتا ہے. اور جو نارمل ہمارے جو ڈیلی روٹین میں کسی کو بخار یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ہم جو ہے ان کو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے 4 سے 6 گھنٹے کا ہمارے پاس ہے. کیونکہ اس سے اگر ہم اس دوران اگر پیشنٹ کو بیڈ اگر ضرورت ہے اور بیڈ اویلیبل نہ کیے تو وہ NHS پہ ہی جرمانہ ہوتا ہے. اس کو 24 آورز میں آپ کو پیشنٹ کو بیڈ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, آپ اس کو کوریڈور میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ ساری چیزیں ایک سسٹم کی تحت چلتی ہیں. جی بالکل اس طرح سے. جی صحیح ہے. میں ڈاکٹر ادریس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ جو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی ہے, سحر صاحبہ نے بھی بات کی ہے, لیکن اوور آل تو NHS ایک ایشو تو بنا ہوا ہے اور اس پہ تو بہت زیادہ پالیٹکس بھی ہوئی ہے. اس پہ تو ڈاکٹروں کی تنخواہوں کے مسئلے ہوں, اسٹاف کی ہڑتالیں ہوں. یہ گریجولی آپ کہہ لیں معیار گرا تو ہے. اب اس پہ کیا اس پوزیشن میں NHS ابھی بھی ہے کہ وہ اپنے سٹینڈرڈ کو پھر سے مینٹین کر لے گا, ریٹین کر لے گا, یا یہ معیار اب گرتا ہی جائے گا جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں نظام صحت میں؟ جی بہت شکریہ. اصل میں معیار تو نہیں گرا, صرف یہ ویٹنگ ٹائم ہے اور اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ
ڈاکٹر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو ہڑتال وغیرہ کا سلسلہ ہوا اس سے بھی ایڈ آن ہوا ہے ویٹنگ لسٹ میں. لیکن یہ کہ جس بھی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جو بھی دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر سے, اس کا کوالٹی آف کیئر کمپرومائز ہوگا, اور ڈاکٹر کی سلیکشن کا پروسیجر اور ان کے سروسز پرووائڈ کرنے کا پروسیجر یا پروٹوکول جو ہے وہ ابھی بھی ورلڈ کلاس سٹینڈرڈز ان کو مینٹین کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ اس پہ آڈٹس ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز کوالٹی آف کیئر پہ کمپرومائز نہیں ہے. لیکن ہاں ویٹنگ لسٹ بڑی ہے, یہ بھی بات صحیح ہے کہ سم ٹائم بعض حالات میں ایسے پیشنٹ جو ریلیٹیولی جو کہتے ہیں ہم ٹیبل ہوتے ہیں, ان کو ہم کوریڈور میں ہمیں رکھنا پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے, لیکن ان کا ایگزامینیشن, ان کا پراپر پلان, ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ سارے کا سارا کیوبیکلز میں ہمارے جو رومز ہوتے ہیں ان میں ہم کر لیتے ہیں. لیکن اگر پریشر جب بڑھتا ہے تو پھر ان کو ونس وی اسٹارٹ ٹریٹمنٹ تو پھر ہم ان کو میں بھی ان کو ہمیں کوریڈور میں شفٹ کرنا پڑے, تو اس صورتحال میں ہوتا ہے. ورنہ ایسی کوئی خاص صورتحال ہم نے نہ بھی دیکھی ہے کسی بھی مطلب بڑے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ابھی شرح پیدائش پہ بات آپ نے کی ہے وہ یقیناً ٹھیک ہے, اور ابھی اسکاٹ لینڈ میں جو ہمارا پر 1000 برتھ ریٹ تھا وہ 13.2 تھا, مطلب 13-14 برتھ ہوتی تھی پر 1000 پاپولیشن پر ایئر. اب جو ہے وہ تقریباً 8.5 کے قریب ہے. وہ ڈیفینیٹلی اس میں کمی آئی ہے, اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور ظاہر ہے اب مٹیریلزم اور کمرشلزم کی طرف ساری ورلڈ جا رہی ہے, اور پہلے ان کے لیے اور کام تھے, اب جو ہے وہ چونکہ جاب میں زیادہ انگیج ہیں اور پھر کیریئر اورینٹڈ ہیں, اس لیے وہ جو شرح پیدائش ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے ہمیں ری اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے سروسز کو. جب ری اسٹرکچرنگ ہوتی ہے تو کچھ یونٹس جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں. صحیح ہے ڈاکٹر ادریس صاحب, میں آپ کی طرف مزید آتا ہوں. ذرا یہ ری اسٹرکچرنگ کا جو آپ نے بات کی, یہی میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کس طرح کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے این ایچ ایس کو؟ دیکھیں این ایچ ایس تقریباً اس کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. 1950 میں بنا تھا, اور اس وقت جو ہاسپٹلز بنے تھے یا اس وقت جو ہاسپٹل کی فزیکل کیپیسٹی تھی وہ کتنی تھی. اگر 1990 میں یا 95 میں کسی ہاسپٹل میں میٹرنٹی کی شرح پیدائش سال میں 2000 مریض بچے پیدا ہوتے تھے تو اس کو لیول 2B یا 2A یا کافی بزی سمجھا جاتا تھا. اب فزیکلی سٹرکچر وہی ہے, لیکن اب جو شرح پیدائش ہے وہ 5000 تک پہنچ گئی ہے. تو دیر آر لمیٹیشنز, اور ری اسٹرکچر کچھ اس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جو اسپیشلائزڈ قسم کی سروسز ہیں, جیسے سٹروک ہے, وہ ہر ہاسپٹل میں سٹروک سروسز پرووائڈ کرنے کی بجائے ایک سپر سینٹر بنایا جا رہا ہے, تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے ایک جگہ پہ زیادہ اسپیشلائزڈ قسم کی سروسز مہیا ہو, بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹ کلینکس سٹروک کے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ری اسٹرکچرنگ یہ ہوتی ہے کہ جو سروسز کمیشن ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی پاپولیشن کے لیے کیا کیا سروسز جو ہیں وہ چاہیے, اور اس حساب سے اس سروسز کو ادھر ری ڈائریکٹ کرتے ہیں. ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے. یونائٹڈ کنگڈم ایک فلاحی ریاست ہے, اور اس میں 2 ایلیمنٹ ہیں کیئر کے, ایک ہے ہیلتھ اور دوسرا ہے سوشل کیئر. جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اسی پہ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بریفلی یہ بتا دیں, دو کام جو آتے ہی آنے والی گورنمنٹ کسی کی بھی ہو اس کو کرنے ہوں گے این ایچ ایس کے لیے.
دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ایک سٹاف کے morale کو اپ لفٹ کرنا. ایک جونیئر ڈاکٹر جو ہے وہ HCA سے کم پیسے لے رہا ہے, اس کی تنخواہ کو ایڈریس کرنا, تاکہ آپ اگر ذہنی طور پہ خود سیٹسفائی ہوں گے تو آگے مریضوں کو بہتر طریقے سے علاج کر سکیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ویٹنگ جو ٹائم ہے آپریشنز کا اور ہاسپٹل اپوائنٹمنٹس کا, اس کو کم کرنا. اس کے لیے انہوں نے ہر پارٹی نے اپنے منشور میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے, اور یہ دو جو میجر ہیں کہ ایک سٹاف ویلفیئر, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اور دوسرا مریضوں کا جو ویٹنگ ٹائم ہے اپوائنٹمنٹس کے لیے, آپریشنز کے لیے, وہ اس کو کم کرنا. یہ دو سب سے پہلی ترجیحات ہوں گی, تو تب ہی لوگ حکومت سے خوش ہوں گے. اور یہ میرے دوست ڈاکٹر ادریس صاحب اور میری بہن میرے سے اتفاق کریں گی کہ بہت سارے کوریڈورز کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایلڈرلی ہوتے ہیں, اور وہ سوشلی اتنے آئسولیٹ ہوتے ہیں کہ گھر میں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا یا کوئی بات کرنے کو نہیں ہوتا, تو they just simply dial the ambulance and an ambulance can take them to the hospital. اب دیکھیں نا کہ سوشل کیئر کا بھی برڈن ہیلتھ کیئر کے اوپر پڑ رہا ہے, and there is an overlap on this کہ سوشل کیئر بھی پروویژن کرتا ہے یہ ریاست اور میڈیکل بھی. تو اس میں ڈیفرینشیٹ کرنا بڑی فائن لائن ہے, اور ظاہری بات ہے یہاں پہ ایمبولینس والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈائل کرتا ہے تو آپ, اور اگر اس ایج سے کم ہے یا اس ایج سے زیادہ ہے تو ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. اب آگے کلینیشینز دیکھتے ہیں کہ یار یہ واقعی یہاں پہ آنا چاہیے تھا یا نہیں. اور جب تک یہ دیکھیں, جب تک ان کی بحفاظت گھر میں واپسی اور ان کا سوشل پیکیج نہ طے کیا جا سکے, ان کو ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے. اور یہ کسی طریقے سے بھی فیئر نہیں ہے کہ ایک مریض جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کو تو کوریڈور میں یا کہیں رکھا جائے, لیکن ایک مریض جس کے گھر میں صفائی کرنے والا کوئی نہیں آ رہا اور اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں رکا ہوا ہے, یا اس کے گھر کھانا پکانے والا کوئی نہیں آیا, کیئر پیکیج کے لیے رکا ہوا ہے, تو اس کو کوریڈور میں نہ رکھا جائے. تو یہ چھوٹی موٹی ریسٹرکچرنگ ہے. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, پچھلی گورنمنٹ تھی, اس میں بے تحاشا سروسز کٹس ہوئے ہیں. میں اس میں اپنا باعث نہیں دینا چاہتا پولیٹیکل اوپینین, لیکن اٹ از کلیئرلی ایویڈنٹ کہ کچھ پچھلے سالوں میں سروسز کٹس بھی ہوئی ہیں, کچھ سخت ڈیسیژن بھی لیے گئے ہیں, اور اگلی گورنمنٹ کو لیے بھی ایک اپ ہل ٹاسک ہے, وہ بھی بہت زیادہ اس میں سخت ڈیسیژن لینے پڑیں گے, تب کہیں جا کے اس اسٹرکچر کو بہتر کریں. اور جس طرح امید کی جا رہی ہے کہ لیبر پارٹی ہی گورنمنٹ میں آئے گی, لیبر پارٹی کی ہی یہ ایجاد ہے NHS, اور انہوں نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر ادریس صاحب, ابھی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے بات کی کہ سوشل کیئر اینڈ دی ہیلتھ کیئر. سوشل کیئر میں کیا بہتری آئی ہے یا یہاں پہ تنزلی ہوئی ہے؟ سوشل کیئر میں بہت ساری چیزیں امپروو کی گئی ہیں, جیسے ہاسپٹل ایٹ ہوم کا ایک کانسیپٹ ہے جو تھرو آؤٹ دا کنٹری چل رہا ہے, اور اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارا ٹرینڈ نرسنگ سٹاف ہے اس پرٹیکولر ایریا کا, اسے ہم گھروں میں بھیج دیتے ہیں, اور وہاں سے وہ بلڈ لیتے ہیں اور پیشنٹ کا مختصر ایگزامینیشن کر کے وہ جو آن ڈیوٹی کنسلٹنٹ ہے یا سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کو فیڈ بیک کر دیتے ہیں. کیونکہ انٹرنیٹ کا اور جو زمانہ ہے وہ سارا ڈاٹا اویلیبل ہے, وہ فیڈ کر سکتے ہیں, اور لیبارٹری کے رزلٹ اپلوڈ ہو رہے ہیں, اور اس لیے ان کو اسیس کرنا آن لائن بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو ہاسپٹل ایٹ ہوم سے ہم ایڈمیشن کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سروسز جو ہیں وہ آن دا ڈور سٹیپ جانا شروع ہو گئی ہیں, اور اب وہ تھرو دا کنٹری یہ ایک پریکٹس ایوالو ہو رہی ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک بیٹر پریکٹس ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ سوشل سروسز میں گورنمنٹ نے کچھ اور جو اپوائنٹمنٹس زیادہ نرسنگ ہوم پہ, کیئر ہوم پہ, شیلٹرڈ اکاموڈیشن پہ, ان پہ بھی زیادہ فوکس ہے, تاکہ نمبر آف ایڈمیشن جو ہاسپٹل میں یا ہاسپٹل بیڈ آکوپینسی جو کہ
بیڈ میں بہت سارے مریض جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا ان وجوہات کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں رہتے ہیں، ان کو منیمائز کیا جا سکے اور پیشنٹ جو ہے وہ واپس کمیونٹی میں جتنی جلدی ہو وہ چلے جائیں. اور اگر مطلب ہمارا ایک گلاسگو کا جو پورے ہاسپٹلس کا ایک کنسورشیم ہے جیسے گریٹر گلاسگو کلائڈ کہتے ہیں، اس میں بھی ایک وقت میں 200 سے 300 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جن کے سوشل سروسز میں گیپس ابھی ہیں جن کو ہمیں امپروو کرنا ہے. اور پھر اس طرح کے پیشنٹ اگر نہیں ہوں گے تو اس طرح سے ہم 200-300 جو بیڈز ہیں وہ ہم فری کر سکتے ہیں ان مریضوں کے لیے جن کو ضرورت ہے ایمرجنسی ڈور سے آنے کی اور پھر ان ہاسپٹل علاج کروانے کی. تو یہ فیکٹرز، یہ کام گورنمنٹ ان پہ کر رہی ہے، اور جو اس وقت ایڈوانسز ان آئی ٹی سسٹم ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر کے اس سسٹم کو کافی بہتر کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے. صحیح ہے. سہر صاحبہ یہ بتائیے گا، یہاں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے ایک اور بات کی کہ جو سٹاف ہے اس کے مورال کو بلند کیا جائے، تو کیسے مورال بلند ہوگا سٹاف کا؟ وہی اگین بات آتی ہے کہ جو ویجز ہیں وہ بہت زیادہ کافی عرصے سے جو ہے اس بات پہ ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں، اور سارا کہیں پر وہ ایک ڈیسیجن جو ہے نا وہ جو ہے کیا نہیں جا رہا، یعنی کہ پراپر طور پہ اسٹاف کی طرف سے بہت زیادہ ایشو ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ ویجز جو ہے وہ بہت زیادہ کافی سالوں سے بڑھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر جگہ میں، پوری دنیا میں مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو لوگ ظاہر بات ہے اگر لوگوں جتنے بھی اسٹاف ہیں جو جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں، اگر ان کا گھریلو اس طرح کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان میں فائنینشلی خاص طور پہ جو ایشو ہیں، اگر وہ ہمیں تھوڑا سا اور اسٹریس اس بات پہ بھی ہمیں لیا جائے گا تو ہر انسان جو ہے پھر وہ جاب کرنے میں وہ اپنا 100% دینے میں ناکام رہتا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہمیں ایز اے ہمارا امپلائی وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے. کیونکہ NHS کا یہ اس وقت مسئلہ ہے کہ فائنینشلی جو ہے فائنینس اویلیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. ہر سال جو ایک مسئلہ ہوتا ہے یہی بجٹ پہ یہی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے یونین کی طرف سے بھی کہ جو ہے ہماری جو سیلریز ہیں ان کو، ویجز کو جو اتنے سالوں سے بڑھائی نہیں گئی ان کو بڑھایا جائے، اور تھوڑا سا سپورٹ اور تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا کہ ٹیپ آن دی شولڈر، آپ کو تھوڑا سا انکریج، اور یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. بعض دفعہ جو فرنٹ لائن پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اتنا زیادہ جتنا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی جو لوگ ہوتے ہیں وہی فیس کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو بھی، ایمرجنسیز کو بھی، ریلیٹیوز کو بھی، سوشل ڈاکٹرز، کنسلٹنٹ، وہ جو اسٹاف جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے وہ ان تمام چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے. تو ان کو کہیں سے کوئی اس طرح کی اپریشیشن یا تھینک یو نہیں ملتا جس پہ وہ جتنا ہارڈ ورک وہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنا پریشر میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بہت زیادہ اسٹاف کا ایشو ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ پریشر کے انڈر پریشر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہیں سے کوئی ایسا کیا کہتے ہیں انکریجمنٹ یا تھینکس یا کچھ اس طرح کی اپریشیشن نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے ایز اے فرنٹ لائن اسٹاف کو. فرنٹ لائن میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں خاص طور پہ. اور جاب کا جو یہ ویجز کا ایشو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے 2-3 سالوں سے بلکہ زیادہ سالوں سے چل رہا ہے کہ ہڑتالیں کی جا رہی ہیں اور سارا، لیکن کوئی ایشو اس کا ابھی تک ریزالو نہیں ہوا ہے. لیکن اب آنے والی جو حکومتیں ہماری توقع ہے ان سے کہ وہ شاید ہمارے اس مسئلے کو حل کر سکیں. یہ بجٹ کا جو فائنینس کا جو ایشو NHS میں چل رہا ہے کافی عرصے سے، تو اس کو تھوڑا بڑھا کے خاص طور پہ ویجز کی طرف جو ہے نا وہ دھیان دیں، اور تھوڑا بہت ہماری جو جتنے بھی اسٹاف ہیں، جتنے بھی ہمارے کام کرنے والے ہیں، میڈیکل اسٹاف ہیں، ان کی ویجز پہ توجہ دی جائے کہ کچھ نہ کچھ جو ہماری یونین پیش کری ہے ان پہ کچھ نہ کہیں وہ اپنے دونوں مل کر جو ہے نا اس چیز کو ریزالو کریں، اس کا ایشو کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں. یہ ہم سب چاہتے ہیں میرے خیال میں. اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیلی لائف ہے، لیونگ لائف جو ہے وہ نارمل ہو، تبھی وہ آپ اپنے جاب پہ جو ہے نا پوری طرح سے توجہ دیں گے اور آپ اپنا 100% دے سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بعد واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر ادریس صاحب،
یہ جو پہلو سحر صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ذہنی تناؤ ہے، پریشر ہے، دیگر جو پرابلمز ہیں، ویجز کم ہونے کی وجہ سے مالی اعتبار سے بھی پریشانیاں ہیں، تو ایسے میں ایک ورکر کی پرفارمنس آبویسلی ایفیکٹ تو ہوتی ہے، لیکن وہ کیسے ہوتی ہے ذرا یہ تو بتائیے۔ دیکھیں فائنانس تو بیسک نیڈ ہے ہر انسان کی، اور اگر اس کو جس کام وہ جاتا ہے اپنے کام پہ اور اس کو محسوس کرتا ہے اس کا معاوضہ اسے جو ہے وہ پراپر نہیں مل رہا، تو وہ مورال تو ڈیفینیٹلی اس سے کم ہوتا ہے اور اس سے سٹریسز بڑھ جاتے ہیں اور فیملی لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ جب فیملی لائف افیکٹ ہوتی ہے تو آپ کا ورکنگ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی اسی طرح تناؤ آ جاتا ہے۔ اور اس میں اب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ لوکلی اور ہر ہاسپٹل میں اور ہر ٹرسٹ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایوارڈ سسٹم انہوں نے بنائے ہیں، پوائنٹ سسٹم ہے، پرفارمنس بیسڈ جو ہے ریوارڈز ہیں، ان کے ذریعے وہ جو مینجمنٹس ہیں وہ مختلف لیول پہ انکریج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہر ایک ورکر کو جو بھی NHS میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور اس طرح سے کافی پازیٹیو چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور مطلب ہم ہیپی فیسز اور ہیپی ونرز جو سروسز ان کو بھی ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، شیئر ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز، اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ تو مطلب مورال کو اوپر کرنے والے جو ایکٹیویٹیز جو ہیومنلی پاسبل ہیں وہ تو ہو رہی ہیں۔ جہاں تک ویجز کا تعلق ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی اس میں ڈیلے کیا ہے، اور اس کا ظاہر ہے فرق تو پڑا ہے بہت، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے سب سے بڑے جو مسٹیک میرے حساب سے کی ہے وہ یہ کی کہ انگیج نہیں ہوئے۔ اگر انگیج رہتے ہمارے جو یونین سے تو اس میں ہمیں آسانی رہتی اور معاملہ جو ہیں وہ سموتھلی ان کو ہم ریزالو کر سکتے تھے، اور امید کرتے ہیں کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے جو بھی ہوگی، اب پتہ نہیں کون سے، ظاہر ڈیموکریٹک کنٹریز میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کدھر جانے ہیں معاملات کو، تو وہ اس سے یہی امید کریں گے کہ آنے والے وقت میں وہ اس جو مورال ڈاؤن ہوا ہے NHS سٹاف کا، جس میں NHS پہ میں لوگ کام کرنے پہ فخر محسوس کرتے تھے، اب بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کو بہتر کیا جائے گا، اور ہر جگہ پہ ظاہر امپروومنٹ کی کوئی نہ کوئی سپیس تو ہوتی ہے اور اس پہ ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سحر صاحبہ، بہت لمبی ہڑتالیں چلیں اسٹاف کی، نرسز کی، پھر کچھ نیگوسیشنز بھی ہوئیں، حتمی طور پر تو شاید آپ کو اتنا کمپنسیٹ نہیں کیا گیا آپ کی فٹرنیٹی کو۔ اگر یہی حکومت لیٹ سپوز آ جاتی ہے واپس، تو کیا توقع کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت میں جب آپ لوگ ہڑتالیں کر رہے تھے حکومت کی بھی مجبوریاں تھیں، اور اب تھوڑی معاشی اعتبار سے بھی حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، شرح سود کی کمی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اب آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہماری جو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات کے ذریعے ایک بیٹھ کر جو ہے نا ٹیبل ٹاک کی جائے، تو اس پہ جو ہے نا ہماری چیزیں بھی جو ہے نا سامنے لائی جائیں کہ ایز اے اسٹاف آپ جب ورکر ہیں تو آپ کی کہاں آپ کی جو مسئلے ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے۔ تو ہمیں تو ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ ہماری حکومت سے یہی وہ توقعات رہتی ہیں کہ وہ جو ہیں اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس بات کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں ہڑتالوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہڑتال پہ جانا بھی کوئی ایک آسان کام نہیں ہوتا، اور کتنے سارے پیشنٹ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن اب ہم دیکھیں، اب جو اگر پچھلی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امپروومنٹ، کیونکہ لاسٹ کئی عرصے سے ہماری یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی اس میں نیگوشیشن نہیں کی گئی، کوئی لچک نہیں دکھائی گئی ابھی تک وہاں سے۔ تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور جیسا کہ لگ رہا ایسا ہے کہ لیبر جو ہے وہ حکومت میں آئے گی، اگر وہ آتی ہیں تو شاید جو ہے وہ ان چیزوں پہ غور کریں، اور ہماری جتنی بھی توقعات ہیں، ہماری جتنی بھی ایشوز ہیں، ان کو کم از کم کچھ نہیں تو تھوڑا بہت جو ہے ضرور بات کر کے جو ہے نا اس ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ جو اسٹاف ہے ان کی سیلریز اور تنخواہوں پہ جو ہے نا ضرور جو ہے نا نوٹس لیا جائے،
اور ان چیزوں کو ایشو کو سالو کیا جائے تاکہ، اور وہ بھی بات کے ذریعے، تاکہ ہم کسی کو بھی جو ہے نا سفر نہ کرنا پڑے آگے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر ادریس صاحب، جو جونیئر ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی حل ہو جائیں گے؟ جی، جونیئر ڈاکٹرز کے معاملات جو ہیں وہ اس وقت سچویشن یہ ہوگی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ دنیا بھر سے انگلینڈ میں آنے کی کوشش کرتے رہے پچھلے 2-3 سالوں سے، اور اب اتنا زیادہ کمپٹیشن ہو چکا ہے کہ ایک پوسٹ کے لیے 400-500 اپلیکیشنز آ رہی ہیں، جس سے ہمیں ظاہر ہے اس سے کافی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جاب کی ایلیجیبلٹی کے لیے اتنا ہارڈ ورک کر کے آتے ہیں، پھر جب ان کی جاب اپرچونٹیز اگر آپ دیکھیں 400-500 اپلیکینٹ ایک جاب کے لیے، تو اب بقیہ سارے ان کو بھی مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن جو ورک کر رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے گورنمنٹ نے کچھ مسائل اور طرح سے بڑھا دیے ہیں، ان کو جو ویزا فیس ہے وہ بڑھا دی ہے، پھر ایک انشورنس، ان کے ہیلتھ انشورنس وغیرہ کے خرچے بھی ان کے لیے اینولی شامل کر دیے ہیں، ان کی فیملی کے لیے بھی۔ تو یہ سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ خاص کر کے وہ ڈاکٹر جو پاکستان سے آتے ہیں، یہ ہیلتھ پروفیشنلز، یہ ان کے لیے اہم ہے کہ وہ اس چیز کو پوری طرح کیلکولیٹ کر لیں کہ ان کو نہ صرف کہ ایگزام پاس کرنے کے بعد ایلیجیبلٹی تو ہو گئی، ان کی جاب اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں، کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، اور پھر ان کے ایکسپینسز جو ہیں جاب کے دوران اور جاب لینے کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ ویجز کا دیکھیں تو وہ انفلیشن کے حساب سے نہیں بڑھ رہی، اور لیونگ کاسٹ یو کے میں ابھی بھی کافی ہائی ہے، آلدو کہ گورنمنٹ اب کلیم کر رہی ہے کہ انفلیشن اباؤٹ 2.3 اور 3% پہ آ گئی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی بھی وہ لیول نہیں ہے کووڈ سے پہلے والا کہ آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ اس پے میں پورے ہو سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر صاحب، یہ بتائیے گا کہ چیلنجز کیا ہیں؟ ایک جو بالکل نیولی اپوائنٹڈ سٹاف ہے، ایک جو مڈ کریئر ہے، ایک جو سینئر سٹاف ہے، فائنینس کے اعتبار سے کس طرح کے اور کس نوعیت کے چیلنجز رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جہاں تک جانتی ہوں کہ جو نیولی اپوائنٹڈ ہیں، جو سال یا 6 مہینے یا 2 سال، وہ جو سینئر ہیں، جو ہم کئی سالوں سے کام کریں، ان سے تھوڑا سا بہتر ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں جو ہے کام کرتے ہوئے 18-20 سال ہو گئے، ہماری ویجز جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کی ویجز تقریباً سیم ہوتی ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ آ کر جو ہے NHS انکریمنٹ سالانہ روک دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو ایز اے سینئر ہونے کے ناطے تو ہمیں تو کافی نقصان ہی ہمیں فیل ہوتا ہے، کیونکہ جو جونیئر ہیں لائک 6 منتھ ہیں یا ان کو ابھی سال ہوا ہے، ان کی ویجز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، حالانکہ وہ ایکسپیرینس اتنے زیادہ نہیں ہوتے جو جو ہم لوگ کام کریں کافی سالوں سے ان سے، اور وہ باہر سے یعنی کہ دوسری کنٹری سے آتے ہیں، انڈیا ہو، پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، خاص طور پہ انڈیا سے آپ کو پتہ ہے، کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ، یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن ہے، وہ وہاں سے اسٹاف نرسز ضرور لے کر آتے ہیں ہر سال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو جتنا بھی اسٹاف آتا ہے، اب ریسنٹلی یہ ہو رہا ہے کہ میں خود کافی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ وہ UK سے آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں یا کینیڈا کی طرف، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اسٹاف آتے ہیں یہاں پر، جو خاص طور پہ نیولی جو کوالیفائڈ اسٹاف نرسز آ رہی ہیں، وہ 6 مہینے یا سال یا 2 سال کے بعد جو ہے وہ موو ہو جاتے ہیں، آسٹریلیا ہو گیا، کینیڈا، یا جہاں ان کو بہتر سیلری اور بہتر جو ہے اپرچونٹی ملتی ہیں، وہ وہاں کی طرف موو ہو رہے ہیں۔ تو اسٹاف جو شارٹیج کا جو ایشو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ بہت سارے ظاہر بات ہے لوگوں کی سیلریاں وغیرہ بڑھائی نہیں جا رہی ہیں، پریشر پہ کام کرنے کی وجہ سے پھر بہت سارے اسٹاف جو ہیں وہ آف سک ہو جاتے ہیں کافی ٹائم تک۔ تو یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سرکل میں چلتا ہی جا رہا ہے سب کچھ نظام جیسا۔ جی ٹھیک، دائروں کا سفر ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ علی صاحبہ، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، ڈاکٹر محمد ادریس صاحب۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔